کیسے ہیں دوستوں؟ میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ ادریس الرحمان۔ پچھلے چند دن میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہاؤ ٹو گرو ان اے کریئر، تو اسی کی کنٹینیوشن میں دی رولز آف ورک کا پارٹ 1 جو ہے وہ کچھ دن پہلے ریلیز ہوا تھا۔ تو آئیے ہم آج پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ میں سے جس نے بھی اگر پارٹ 1 نہیں دیکھا یا ہاؤ ٹو گرو ان کریئر کو نہیں دیکھا، تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے ریڈی ریفرنس کے لیے اسے دیکھ سکیں۔ تو ہم آتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ پارٹ 2 میں ہیو اے پلان۔ تو اس سلسلے میں رول 24 ہے کہ یو مسٹ ہیو اے لانگ ٹرم پلان۔ تو اس سلسلے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری کس طرح پروگریس کر رہی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا سٹیپ لینے ہیں اور کس ہاؤ مچ سٹیپ لینے ہیں تاکہ آپ اس مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکیں۔ آپ کو کس طرح کا ایکسپیرینس گین کرنا ہے، نوعیت کی رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور آپ کو لوگوں کو مینیج اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کس نوعیت کے سکلز ایکوائر کرنے ہیں۔ تو یہ آپ کے لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رول 25، یو مسٹ ہیو اے شارٹ ٹرم پلان۔ اب شارٹ ٹرم پلان جو ہے اس کی 3 نوعیتیں ہیں، یعنی 1 منتھ پلان، 1 ایئر پلان اور 5 ایئر پلان۔ 1 منتھ پلان میں کیا ہے؟ یہ آپ کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیڈ لائنز ہے اور تھنگس ٹو ڈو ہو۔ 1 ایئر پلان، 1 ایئر پلان ٹریک کرتا ہے کہ پروجیکٹس جو کہ ڈیزائن ہوئے ہیں، جو پلان ہوئے ہیں اور جو پریزنٹ ہوئے ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں 1 سال میں، یہ اس کو ایک وال کے اوپر ماؤنٹ ہونا چاہیے جس میں 12 باکس ہوں، جس میں ہر مہینے کے لحاظ سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا 5 ایئر پلان، 5 ایئر پلان میں آپ کے آئیڈیاز، آپ کی وشز، آپ کے ڈریمز اور آپ کی وہ ڈیسٹینیشن جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 5 ایئر پلان بیسیکلی یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ کس نوعیت کے پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے پلان میں ایکشنیبل سٹیپس ہونے چاہیے، رادر دین نہیں تو یہ ایک وش لسٹ رہ جائے گی۔ رول 26، اسٹڈی دا پروموشن سسٹم۔ آپ جس انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ اس میں اس کی پروموشن کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو اسٹڈی کریں، کہ جب تک آپ یہ اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں پروموشن کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، کیا سسٹم ہے، کس سسٹم کے تحت لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، تو اس تک آپ کا جو ہے، اگر ہم لانگ ٹرم پلان بھی بنا لیں، آپ شارٹ ٹرم پلان بھی بنا لیں، تو یہ آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک پروموشنل چارٹ بنانا ہوگا جس میں آپ کو لوئسٹ پوزیشن کو مارک کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ایک ہائیسٹ پوزیشن آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بیچ میں سٹیپس میں ڈیوائڈ کریں، پھر آپ اس جگہ پہ مارک کریں کہ جس جگہ پہ آپ ہیں، پھر آپ وہ سٹیپس واضح کریں جن کو آپ اچیو کر کے، جن پہ آپ چل کے آپ اپنی متعینہ ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے۔ 27، ڈیولپ اے گیم پلان۔ جس طرح ایک ایکٹر ایک اسکرپٹ کو یاد کرتا ہے اور اس پہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، اس طرح آپ کو اپنی جاب کے لیے ایک گیم پلان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ گیم پلان بیسیکلی آپ کا پرسنل مشن ہے، یہ ایک سنگل سیٹ میں ہونا چاہیے، مطلب آپ کامیاب ہونا چاہیے۔ بیسیکلی اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوالٹیز کیا ہیں، آپ اپنی کوالٹیز کی بیس پہ آپ کیسے اپنی ڈیزائرڈ پوزیشن کو اچیو کریں گے۔ رول 28، سیٹ آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیو جو ہے ایک سنگل 1 سینٹنس مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنا دن کیسے گزاریں گے۔ کہ آبجیکٹیو اس طرح ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از رانگ، اگر کوئی چیز غلط ہے تو ہاؤ اٹ کین بی کریکٹڈ، اور what action needed to correct that wrongness, or what action are needed to prevent it happen. Rule 29، know your role۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی ٹیم میں پرسنس کے، امپلائز کے رول ہوتے ہیں۔ ہر کوئی بھی آرگنائزیشن اور کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں اور ان کی کولیبریشن کے بغیر نہیں ہوتی۔ میریڈک بیلبن نے 20 ایئرس کی ریسرچ کے بعد کچھ سیٹ آف رولز ڈیفائن کیے ہیں۔ آیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رول ہوتے ہیں۔ مطلب ایک رول ہے پلانٹ، مطلب یہ دے آر اوریجنل تھنکر، دے جنریٹ نیو آئیڈیاز،
and they offer solution to problems. دوسرا ہے resource investigator. Creative. They like to take ideas and run with them. Coordinator. They are highly disciplined and controlled. They can focus on objectives. They unify a team. Shaper. They are very achievement oriented. They like to be challenged and they achieve results. Monitor, evaluator. And they analyze, balance and weigh. They are calm and detached. They are objective thinkers. Team workers. They are sportive and cooperative. They make good diplomats and they only know what's the best for the organization. Implementer. They have good organizational skills. They display common sense. They like to get the job done. Completer. They check details. They tidy up after them. Specialist. They are dedicated to acquiring specialized skills. They are extremely professional. They have drive and dedication. تو یہ چند رول ہیں. تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا رول ہے. رول 30. نو یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس. ہر پرسن کی اپنے اندر ایک اسٹرینتھ ہے اور اپنی ویکنیس ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں, نہ ہی آپ پرفیکشن کے سلسلے میں رہ سکتے ہیں. گول یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو اور آپ کو اپنی ویکنیس کا پتہ ہو. تو اس کو ایک اچھا وے یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کی ایک لسٹ بنائیں اور اپنے ایک دوست سے شیئر کریں اور اس پہ اپنی فیڈ بیک لیں. پھر آپ اس لسٹ کو کسی ایسے آدمی سے شیئر کریں جو اگرچہ آپ کا دوست نہ ہو لیکن آپ کا کولیگ ہو اور جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو. اب ہم ان دونوں انالیسس کا کمپیریزن کریں, کیونکہ دوست آپ کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا دوست ایسا نہ کرے, آپ کا کولیگ ایسا نہ کرے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی آپ کی اسٹرینتھ ہے اور کون سی آپ کی ویکنیس ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی ویکنیسز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے یا ان کو اپنی رستے میں جو ہے نا رکاوٹ نہیں بننے دینا. رول 31. آئیڈینٹیفائی دا کی ٹائمز اینڈ ایونٹس. کوبرا ایک خطرناک سانپ ہے. اس کے اندر بہت زیادہ پاور, وینم اور انرجی ہے, لیکن یہ اس کا اظہار کچھ چیزوں پہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. مطلب وہ اپروپریٹ, میننگ فل, ایڈوانٹیجز, بینیفیشل, نیسیسری اور امپورٹنٹ. کوبرا کچھ سرکمسٹانسز میں اپنی اس پاور اور انرجی کو یوز کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تھریٹ اور اس کی فوڈ سیکورٹی. تو ان دو صورتوں کے علاوہ کوبرا نہ کہیں نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ کوبرا دکھائی دیتا ہے. یعنی کوبرا کو اپنی اسٹرینتھ اور پاور شو کرنے کے لیے ایونٹس اور کی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سمجھے آپ کوبرا ہیں, تو آپ اپنی انرجی اور اپنی پاور کو آپ کو جاننا چاہیے کہ کس ٹائم پہ آپ کو شو اپ کرنا ہے. آرگنائزیشنل لیول پہ کی ایونٹس اور کی ٹائمز جو ہیں وہ اسپیشل اوکیزن ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی فیملی کمپنی کے اندر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہ ایک ایونٹ ہے جہاں آپ کو اپنا شو کرنا ہے, یہ نہ کہ آپ کو اپنی نیگیٹیوٹی بھی شو کریں, جہاں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے, آپ کے اندر کچھ ایسے ٹیلنٹس ہیں
جو اپارٹ فرام یور جاب جو ہے وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر کی ٹائمس میں دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن تھی اور اس پریزنٹیشن میں ہی آپ اپنے آپ کو بیڈ پرفارمنس سے شو کی تو وہ آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتی ہے. رول 32 اینٹیسپیٹ تھریٹ. تھریٹ ہر جگہ ہے, آرگنائزیشن ہے تو تھریٹس ہے. یہ یہ روزمرہ زندگی کا معمول ہے. انڈسٹری کے اندر ڈاؤن سائزنگ کے ٹرینڈز ہیں, انڈسٹری کے اندر مرجرز کے ٹرینڈز چل رہے ہیں, انڈسٹری کے اندر ریسیشن ہونے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کلوز ہو رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس کو مرج کیا جا رہا ہے. تو آپ کو بیسیکلی اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ انڈسٹری اس وقت کس لیول پہ جا رہی ہے, کیا ٹرینڈز ہیں اور اس میں کیا تھریٹ آ سکتی ہیں. دیکھیں جب تھریٹ ہے وہ ایک ریالٹی بن جاتی ہے تو وہ ایک اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے. بعض اوقات آپ کو پروموشن کی بجائے ڈیموشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک, اس کو آپ نیگیٹو نہیں لے سکتے بلکہ اس کو ایک پازیٹیو ایٹریبیوٹ لیں. اور اگر آپ کو ایک موقع ملے گا کہ اپنی ان کہ اگر آپ کو آرگنائزیشن نے اس وقت کنسیڈر نہیں کیا تو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ اس پوٹینشیل کو آرگنائزیشن دوبارہ کنسیڈر کرنے پر مجبور ہو جائے. 33 رول 33 لک فار اپرچونیٹیز. دیکھیں آپ نے لانگ ٹرم پلان بھی بنا دیا, آپ نے شارٹ ٹرم پلان بھی بنا دیا, لیکن اس کے باوجود کچھ اپرچونیٹیز ارائز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلان کا حصہ نہیں ہوتی اور آؤٹ آف دا وے آتی ہیں. تو اگر آپ ان اپرچونیٹیز کو گریب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو گرو کر سکتے ہیں. اپرچونیٹیز جسٹ لائک بال کی طرح ہوتی ہے جو آپ کی طرف آؤٹ آف دا وے آئے اور آپ اس کو جسٹ ان سیکنڈس آپ اس کو گریب کر لیں. میک لرننگ اے لائف لانگ مشن. دیکھیں لرننگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, انسان پیدائش سے لے کے مرتے دم تک لرن کر رہا ہوتا ہے. تو آپ لرننگ کو مشن بنائیں. آپ کی انڈسٹری میں جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں. آپ مطلب آئی ٹی کا زمانہ ہے, آئی ٹی ہر جگہ اپنی جگہ بنا رہی ہے, آپ آئی ٹی کو انٹروڈیوس ہوں. مطلب کچھ سافٹ ویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سافٹ ویئر سے ڈیولپ کریں. تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بڑھائیں گے, اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو آپ کی آرگنائزیشنل جو پرفارمنس بڑھے گی اور آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشن دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ تھا جی پارٹ 2. اب